السلام علیکم۔ حروف انفی کی نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور اس دن کے حوالے سے جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، میں آپ حضرات کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہ رہا ہوں کہ سکندر اعظم کون ہے؟ کیا وہ شخص سکندر اعظم کہلانے کا حقدار ہے کہ جس کے پاس ایک آرگنائزڈ آرمی تھی اور اس نے اس آرگنائزڈ آرمی کے باوجود صرف 17 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ فتح کیا؟ یا وہ شخص کہ جن کے پاس کوئی آرگنائزڈ آرمی نہیں تھی اور اس کے باوجود انہوں نے 22 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ فتح کیا، جن کے جو فوج تھی اس کے پاس سامان تک بھی میسر نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود گھوڑوں کی پیٹھ پر جس شخص نے 22 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ فتح کیا، کیا اسے کہنا چاہیے کہ وہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ؟ یا وہ شخص جو ہے بادشاہوں کا بادشاہ یعنی سکندر اعظم کہلانے کا حقدار ہے کہ جب تک وہ میدان جنگ میں رہا تو تب تک اس کے خلاف بغاوتیں ہوتی رہیں، اس کے جرنیل جو ہے وہ قتل ہوتے رہے، کہ جہاں کہ اس کی فوج نے جو ہے متعدد دفعہ بغاوتیں کی، ہندوستان پہنچ کر اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ یا وہ شخص کہ جس نے 22 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ فتح کیا، ایک اتنی بڑی آرمی، اور اس آرمی میں کبھی بھی کوئی ایسا جرنیل پیدا نہیں ہوا کہ جس نے ان کے خلاف بغاوت کی، کہ وہ شخص کہ جنہوں نے عین لڑائی کے وقت اپنے کمانڈر ان چیف اپنے سپہ سالار کو جو ہے معزول کر دیا، تو کسی بھی ایک شخص میں جرأت نہیں ہوئی کہ وہ ان کے حکم کی جو ہے وہ سرکوبی کرتا۔ بات یہ ہے کہ دنیا کو سوچنا چاہیے کہ جس انسان کو وہ سکندر اعظم قرار دیتی ہے، جس انسان کو وہ سکندر اعظم کا لقب الیگزینڈر دی گریٹ کا لقب دیتی ہے، کہ اگر ان کا موازنہ تاریخ اسلام کے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا جائے، تو کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس بادشاہوں کے بادشاہ، اس سکندر اعظم کی شخصیت بونے کے طور پر نظر نہیں آتی؟ کہ وہ شخص کہ جس کو بچپن سے ہی تیر اندازی سکھائی گئی، جس کو گھڑ سواری سکھائی گئی، جس کے سامنے اقتدار جو ہے وہ تھالی میں رکھ کر پیش کیا گیا، اس کے مقابلے میں جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا۔ کہ وہ ایسے انسان کہ جنہوں نے دنیا کو ایک نظام دیا۔ آج آپ کہیں دیکھیں کہ سکندر اعظم کی فتح کی ہوئی سلطنت کا کوئی وجود باقی ہے؟ کوئی علاقہ، کوئی صوبہ، کوئی ڈسٹرکٹ، کچھ باقی ہے؟ جبکہ اس کے مقابلے میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی علاقے فتح کیے، وہاں آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں۔ سکندر اعظم کا تذکرہ صرف کتابوں میں رہ گیا ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے 245 ممالک میں جتنے بھی قوانین رائج ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں وہ قوانین موجود ہیں کہ جو کہ دنیا کو دکھائے اور سکھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج بھی جب بے سہارا یتیم اور بیواؤں کو جو یورپ میں اور دیگر ممالک میں وظائف دیے جاتے ہیں، تو اس کا سہرا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے۔ آج بھی جب کوئی فوجی چھٹی پر جاتا ہے تو یہ وہ قانون تھا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا۔ ایسی اصلاحات انہوں نے ایک نظام میں لائیں، بلکہ ایک نیا نظام تشکیل دیا، زرعی نظام ہو، نہری نظام ہو، عدالتی نظام ہو، پولیس کا نظام ہو، امام اور مؤذنوں کی تنخواہوں، وظائف کا تقرر ہو۔ سب سے پہلے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ واحد پہلے حکمران تھے کہ جنہوں نے سیاستدانوں کے، حکمرانوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ جب کسی کو کوئی سرکاری عہدہ دیتے تو ایک کاغذ پر اس کی مالیت، اس کے اثاثہ جات کی تفصیلات اپنے پاس لکھ کے رکھ لیتے،
اور جب اس کی میعاد مکمل ہوتی یا اس کو تبدیل کرنا ہوتا تو پھر اس کے پاس موجود اثاثہ جات کا موازنہ کرتے، اور اگر وہ بڑھے ہوئے ہوتے، زائد ہوتے، تو اس سے اس کا حساب مانگتے۔ کیا مورخین کو، کیا دنیا کو اس شخص کو سکندر اعظم کہنا چاہیے کہ جو اس حالت میں فوت ہوا کہ اس کے بعد اس کا کوئی نام لیوا نہیں رہا، صرف کتابوں میں اس کا تذکرہ رہ گیا، صرف اس بنیاد پر کہ جی وہ اس نے اتنا علاقہ فتح کیا۔ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شخصیت کو جو ہے ان کے سامنے اگر پیش کیا جائے تو کوئی خاص اس انسان کا قد نظر نہیں آتا۔ صرف مورخین نہیں، آج مسلمانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان کی تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عالی کردار، بلند کردار، ایک ایسا انسان کہ جس کے قبول اسلام سے لے کر اس کے آخری دن تک اس کا ہر دن تاریخ رقم کرتا رہا ہے۔ ان کا قبول اسلام، ان کی ہجرت، ان کا خلافت پر بیٹھنا اور خلافت کو چلانا، ایک علاقے میں، ایک مدینہ شریف میں رہ کر 22 لاکھ مربع کلومیٹر اتنی بڑی سلطنت کا انتظام انصرام چلانا، وہاں بیٹھ کر، آج جب کہ آبدوزوں اور سیٹلائٹ کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس دور میں بھی اتنی بڑی سلطنت کسی کے پاس نہیں ہے، بلکہ جو چھوٹی چھوٹی سلطنتیں ہیں وہ بھی کسی سے چل نہیں رہی اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اتنی بڑی سلطنت کا نظام چلا رہے تھے کہ جب ایک غیر ملک کے وفد کا آیا اور انہوں نے پوچھا کہ مسلمانوں سے پوچھا تمہارا بادشاہ کہاں ہے، تو انہوں نے جواب دیا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امیر ہوتا ہے، جسے ہم امیر المومنین کہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کہاں ہے، بولا جاؤ دیکھو کوئی کہیں اونٹ تلاش کر رہا ہوگا یا کہیں مسجد میں کہیں سویا ہوا ہوگا، کسی درخت کی چھاؤں میں بیٹھا ہوا ہوگا۔ جب وہ آئے انہوں نے دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اینٹ سر پر رکھ کر جو ہے سر کے نیچے رکھ کر وہ سو رہے تھے۔ وہ لوگ حیران ہو گئے کہ کیا یہ ہے وہ شخص کہ جس کے نام سے جو ہے ایک بڑی سپر پاور سے روم اور ایران جو ہے وہ لرزہ برندام ہے۔ مسلمانوں کو یوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسروں کو بھی اور اپنے آنے والی نسل کو بھی، بچوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ عمر کون تھے، عمر کیا تھے، اور ان کے بعد کہ جو مسلمانوں کا جو ایک تاریخی اور ایک یادگار قسم کا جو کردار رہا ہے دنیا کی ترقی میں، تو اس کے بعد اس کا کیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے کردار کے تمام جہتوں کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو ہم اپنے لیے اس کا مطالعہ کریں اور ان کی تقلید کرنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔